میری زندگی میں ایسے کئی ہولناک حادثے اور واقعات پیش آئے جنہیں دیکھ دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی ہوتی، میں کئی کئی رات سو نہ سکتا، مگر چونکہ میرا شعبہ ایسا تھا وقت کے ساتھ ساتھ مجھے عادت سی ہوتی چلی گئی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا، کچھ واقعات آپ کے دل پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی میرے سامنے بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ میں پیشے کے لحاظ سے ایک نیوز رپورٹر ہوں، اس لیے مجھے ایسی خبریں جو سننے میں کچھ عجیب و غریب لگیں، میری کھوج ایسی ہی خبروں کی طرف ہوتی تھی۔ اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر موقع کی مناسبت سے جانا پڑتا تھا۔ میرے والدین گاؤں میں رہتے تھے جبکہ میں شہر میں جاب کرتا تھا۔ مجھے ایک ہفتے کے لیے چھٹیاں ملیں تو میں نے سیدھا اپنے گاؤں کا رخ کیا۔ کافی مہینوں سے گھر والوں سے ملا نہیں تھا، سو ان کی یاد بھی بے حد ستا رہی تھی۔ میں نے گاؤں جانے کے لیے 2 گاڑیاں تبدیل کی اور پھر ایک بس میں بیٹھا جس نے اب سیدھا ہمیں گاؤں کے اڈے پر اتارنا تھا۔ راستے میں کئی لوگ ملے جو طرح طرح کی روزمرہ کی گفتگو میں مصروف تھے۔ ہماری بس ابھی ایک گاؤں سے گزر رہی تھی کہ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور اسی کے ساتھ ہی بس ہچکولے کھانے لگی۔ ابھی مسافر کافی ڈر چکے تھے کیونکہ وہ دھماکہ دار آواز بس کا ٹائر پھٹنے کی آواز تھی۔ یہ تو کمال مہارت تھی ڈرائیور کی، جس نے بس کو الٹنے سے بچا لیا تھا اور سنبھالتے ہوئے وہیں کچی سڑک پر روک دیا تھا۔ سبھی مسافر بس سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک گنجان آباد گاؤں تھا جو ہمارے گاؤں سے 40 منٹ پہلے واقع تھا۔ کچھ دیر پہلے نظر آنے والے بورڈ سے میں یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ شکر گڑھ کا علاقہ ہے۔ ڈرائیور بس کا اضافی ٹائر نکال کر اب لگانے لگا تھا، تبھی مجھے اپنے عقب سے کلمہ شہادت پڑھنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھ سے کچھ دور ایک گلی سے جنازہ لایا جا رہا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو کچھ فٹ دور قبرستان بھی نظر آیا۔ شاید یہ لوگ میت کو قبرستان میں تدفین کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا تو بے حد ثواب کا کام ہوتا ہے، اس لیے میں نے ڈرائیور سے کہا کہ میرا انتظار کرے۔ میں جنازے میں شامل ہو گیا اور قبرستان کی جانب چل پڑا۔ سبھی لوگوں کے ساتھ میں بھی چلتا ہوا قبرستان میں آ گیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی کہ قبرستان میں اس وقت 8 سے زائد قبریں کھودی گئی تھیں اور گورکن ایک قبر کے پاس بیلچہ لیے تھکا ہارا کھڑا ہمیں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں ایک ساتھ کتنی موتیں ہوئی ہیں؟ میرے سوال پر وہ شخص بولا کہ ہوئی تو ایک ہی ہے، مگر میں بھی حیران ہوں یہاں اتنی ساری قبریں کیوں کھودی گئی ہیں؟ ایسے ہی چلتے چلتے ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا جو تازی کھودی گئی تھی۔ میں نے جب ذرا نیچے جھانک کر دیکھا تو قبر کے اندر ایک بڑا پتھر نظر آیا۔ شاید اسی وجہ سے گورکن نے اس قبر کی جگہ اور قبریں کھود کر دیکھی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ میں آگے بڑھا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اب تدفین کا وقت تھا۔ وہاں موجود 3 گورکن مسلسل جنازے کو گھور رہے تھے۔ میں عادتاً خاصا گھلنے ملنے والا شخص تھا، ان کے قریب گیا اور سلام دعا کی، مگر اس سے پہلے مجھے ان کے الفاظ سنائی دیے جو منہ بسور کر سرگوشی کے انداز میں کہہ رہے تھے کہ بڑا ہی برا شخص ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا ہے، اب اللہ کی ذات ہی بہتر جانے، توبہ توبہ۔ میں نے پہلے قبرستان میں ایسا ہوتا نہیں دیکھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے شدید برا محسوس ہوا تھا۔ میرے سلام کا جواب دے کر وہ تینوں اب اپنی سرگوشیاں بند کر چکے تھے، کیونکہ اب میں ان کے قریب کھڑا تھا۔ میرا کام تھا اصلاح کرنا، شاید یہی عادت تھی میری جو دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کی بدخوئی کرنے کا کیا فائدہ؟ سزا جزا تو اس کے رب نے دینی ہے جس کے حکم سے اس بندے کی روح قبض کی گئی تھی۔ کیا خبر کہ وہ شخص اپنے اعمال نامہ میں ہم سے زیادہ نیکیاں لے کر جا رہا ہو۔ یہی باتیں میں نے اس گورکن کو مسکرا کر کہیں جس سے اسے برا بھی نہ لگے اور وہ سمجھ بھی جائے، مگر میری بات سن کر وہ سر جھٹک کر میرے قریب آیا اور کہنے لگا، استاد جی تسی پڑھے لکھے وڈے لوگ، اسی ٹھہرے ان پڑھ جنہاں صرف قبراں دی مٹی کڈنی سکھی ہے۔ انسان جو کام کرے اسی میں ہی کھرے کھوٹے دی پہچان رکھدا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اس آدھے قبرستان کی قبریں کھودی ہیں، مگر ایسا نظارہ دیکھنے کو نہیں ملا جو آج دیکھا ہے۔ بے شک سزا اور جزا کا فیصلہ کرنے والا سونا رب ہے، مگر اس کی قبر کھودتے وقت میرے ہاتھ بڑے وزنی ہو رہے تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں اسے۔ کچھ لوگ قبر میں میت کو اتارنے لگے، مگر تبھی ایک چیخ بلند ہوئی جسے سن کر سبھی قبر کی جانب بڑھے۔ 2 شخص جو قبر کے دہانے پر کھڑے اس میں میت کو اتارنے لگے تھے، وہ چلانے لگے کہ اندر بچھو ہیں، ہمیں باہر نکالو۔ ان کے اس شور پر فوراً ان 2 آدمیوں کو اوپر کھینچ کر جب دیکھا گیا تو مجھ سمیت سب کی جان نکل کر حلق میں آ گئی، کیونکہ قبر میں سچ مچ 4-5 بچھو چل رہے تھے۔ میرے پورے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے اور خوفناک بچھو میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ سبھی لوگ جے مگوئیاں کرنے لگے۔ میرے کانوں میں اب گورکن کی باتیں گونج رہی تھیں۔ تبھی وہی گورکن آگے بڑھا اور ایک پتھر اٹھا کر قبر میں اترا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ان بچھوؤں کو مار دے، مگر جیسے ہی وہ قبر میں اترا سارے بچھو نرم مٹی میں یوں گھس گئے گویا وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی کے چہروں پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سب کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اب دوبارہ میت کو قبر میں اتارا جانے لگا، مگر چوں ہی میت کو قبر میں رکھنے لگے، قطار در قطار بچھوؤں نے زمین سے نکلنا شروع کر دیا۔ سبھی لوگوں میں چیخو پکار اسی طرح سے شروع ہو گئی اور فوراً سے میت کو قبر سے دوبارہ نکال دیا گیا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ یہ کیسا منظر تھا؟ کیا یہ صرف اتفاق تھا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ساون کا موسم ہے، ٹھنڈی زمین پہ یہاں بچھوؤں نے اپنا بسیرا کر رکھا ہوگا
قبر کو کہیں اور کھودا جائے۔ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے گورکن نئی قبر کھودنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں قبر تیار ہو گئی۔ اس بار سب نے دعائیہ کلمات پڑھے اور میت کو قبر میں اتارنے لگے۔ ابھی میت قبر کے دہانے پر ہی تھی کہ میری نظر قبر کے اندر گئی۔ میں نے جو منظر دیکھا، اسے دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا گویا میرے منہ میں زبان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میرا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے قبر میں 2 سانپ نمودار ہوئے۔ کالے سیاہ سانپ اپنا پھل پھیلائے قبر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فوراً آگے بڑھ کر ان لوگوں کو روکا۔ تب تک باقی لوگوں کی نظر بھی قبر کے اندر پڑ گئی تھی۔ ہر سو خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ کئی لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگاتے توبہ توبہ کرتے واپس چلے گئے۔ بڑے بزرگ استغفار کا ورد کر رہے تھے، جبکہ وہاں موجود کم عمر لڑکوں کو فوراً پیچھے ہٹا دیا گیا تھا۔ وہ منظر کوئی عام منظر نہ تھا۔ سب کی کیفیت خشیت الہی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سب کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ تبھی کچھ لوگ گئے اور ایک مولانا صاحب کو بلوا کر لے آئے، جو ابھی پہلی 10 قبور میں ہوا انہیں بتایا گیا، جسے سن کر وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر بولے کہ اس قبر کو بھی بند کر دو اور اب میری موجودگی میں ایک اور قبر کھودو۔ مولانا صاحب تسبیح پر کچھ پڑھنے لگے اور سب کو استغفار پڑھنے کی تلقین کی۔ میں مضطرب سا وہاں موجود لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ ایسا نہ پہلے کبھی سنا اور نہ ہی کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ قبر کھود کر تیار کر دی گئی۔ اس بار مولانا صاحب خود قبر کے دہانے پر کھڑے ہوئے اور استغفار کا ورد کرتے ہوئے اب میت کو قبر میں اتارنے کا حکم دیا۔ جو ہی میت کو قبر کے قریب لے جایا گیا تو اس بار قبر کی دیواروں سے سانپ اور بچھو نمودار ہونے لگے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کئی اور بھی لوگ وہاں سے خوف کی وجہ سے گھروں کو بھاگ نکلے، جبکہ جنازے میں شریک ایک بزرگ جو بلند آواز سے سورہ یاسین پڑھ کر مرحوم کی بخشش کی دعا کر رہے تھے، اس منظر کو دیکھ کر وہیں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ خدا کے عذاب کی یہ جھلک ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مولانا صاحب کے چہرے پر بھی زردی آنے لگی۔ میں کپ کپاتے وجود سے دل میں جتنی بھی صورتیں حفظ تھیں انہیں دہرانے لگا۔ رنگت تو میری بھی اڑ چکی تھی۔ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس شخص کا جو اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا؟ کفل تو میری سوچوں پر بھی پڑ چکے تھے۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس تیسری قبر کو بھی مولانا صاحب نے بند کرنے کا کہا اور پھر چوتھی قبر کھودنے کا حکم دیا۔ گورکن نے مانی خیزی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ شاید وہ اپنی کہی بات کے سچ ہونے پر مجھے جتا رہا تھا۔ خیر، چوتھی قبر بھی کھود کر تیاری کر لی گئی تھی۔ اس بیچ وقت عصر سے مغرب تک کا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ چوتھی قبر کھود کر جب دیکھا گیا تو اس قبر میں کچھ بھی ایسا نہ تھا۔ سب کے چہروں پر اطمینان سا پھیلتا دکھائی دیا۔ ایک بار پھر میت کو قبر میں اتارا جانے لگا۔ سبھی لوگ تجسس سے میت کو دیکھ رہے تھے۔ میت کو قبر میں رکھ کر جو ہی وہ لوگ باہر نکلے تو یوں محسوس ہوا گویا زمین ہلی ہو۔ میرا پورا وجود ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ میرا سر چکرانے لگا تھا اور پھر قبر پر مٹی ڈالنے سے پہلے جو مناظر سامنے آئے اسے دیکھ کر مولانا صاحب چیخ کر روتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ وہاں موجود سبھی لوگ ڈر خوف سے روتے روتے زمین پر بیٹھ چکے تھے۔ میرا وجود سن ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ میرا کلیجہ میرے منہ کو آنے لگا جب میں نے دیکھا کہ اس بار قبر کی دیواروں نے تنگ ہونا شروع کر دیا ہے۔ قبر کی دیواریں اس حد تک تنگ ہو چکی تھیں کہ مجھے لگنے لگا کہ اندر موجود میت کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ سب لوگ قبر سے دور ہٹ چکے تھے۔ مولانا صاحب روتے ہوئے بولے، یہ بہت گناہگار شخص ہے، اب اسے ایسے ہی دفناؤ۔ نہ جانے کیا گناہ کیا ہے اس نے جو خدا کی زمین کی مٹی بھی اسے قبول نہیں کر پا رہی۔ گورکن آگے بڑھا اور قبر پر مٹی ڈالنے لگے۔ تبھی میت سے تھوڑا بہت کفن ہٹا اور میت کا وجود واضح ہوا۔ دیواریں مزید سے مزید تر قریب آتی جا رہی تھیں اور میت کے وجود سے اب خون جاری ہو چکا تھا۔ میں یہ مناظر دیکھ کر مارے خوف کے در و دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ چکا تھا۔ میرے بال میری مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور میں لمبے لمبے سانس لے کر آنکھیں بند کر کے اپنے حواس پر قابو پانے لگا۔ میں یوں رو رہا تھا گویا جیسے بچے روتے ہیں۔ مجھے کس بات پر رونا آ رہا تھا یہ میں بھی نہیں جانتا تھا۔ اس شخص کے اس عذاب پر رو رہا تھا یا اس گناہ پر جس کی وجہ سے اس پر قہر برسایا جا رہا تھا۔ در حقیقت مجھے اپنے اعمال یاد آ چکے تھے۔ زندگی میں نہ جانے کتنے انجانے میں مجھ سے گناہ سرزد ہوئے تھے جن کی معافی میں نے آج تک نہیں مانگی تھی۔ مجھے اس پل شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اس بلند ذات سے جس کے اختیار میں میری سانسیں تھیں۔ لوگ قبر پر مٹی ڈال چکے تھے اور کچھ اب گھروں کو جا رہے تھے۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں۔ اس گاؤں کے ایک بزرگ اور 2 لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم اس گاؤں کے تو نہیں لگتے، کہاں سے آئے ہو؟ میں خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ ان کے اس سوال پر جو ہوا سب بتا دیا۔ اب تو بس بھی کب کی جا چکی تھی۔ مجھے اب واپس جانا بھی نہیں تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا؟ میری بس چھٹ جانے کی بات سن کر وہ بزرگ بولے کہ میرا بیٹا رکشہ چلاتا ہے، اگر تم چاہو تو تم آج رات ہمارے مہمان بن سکتے ہو یا پھر تمہیں تمہارے گاؤں تک میرا بیٹا چھوڑ آئے گا۔ مجھے ان کی پہلی پیشکش زیادہ بہتر لگی کیونکہ میں اس گاؤں میں رک کر اب سچ جاننا چاہتا تھا۔ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس شخص نے جو اتنا عذاب اس پر نازل ہو رہا تھا؟ میں نے وہ رات وہیں رکنے کا فیصلہ کیا اور بابا جی کے ساتھ ان کے گھر آ گیا۔ رات کا کھانا کھا کر میں بابا جی کے پاس بیٹھا، ان سے کچھ ضروری باتیں کی
اور پھر اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ میرے سوال پر بابا جی بولے کہ یہ شخص رہتا تو ہمارے گاؤں میں ہی ہے، مگر اسے یہاں آئے ہوئے ابھی صرف 2-3 سال ہی ہوئے تھے۔ پہلے یہ کہیں اور رہتا تھا اور یہاں آ کر گاؤں والوں سے کچھ زیادہ بات چیت نہ کرتا۔ جب بھی کسی خاص موقع پر اس سے ملاقات ہوتی تو بہت عزت سے بات کرتا، سبھی کا احترام کرتا۔ آج تک اس نے کبھی بھی کسی گاؤں والے سے بد کلامی نہیں کی تھی، ہر لحاظ سے اچھا تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ آج جو ہوا وہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آخر ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو آج یہ قیامت ہمیں دیکھنے کو ملی؟ ان کی اس بات پر میں بھی سوچ میں پڑ گیا۔ آج جو بھی ہوا وہ بالکل بھی اتفاق نہیں تھا اور مجھے اب مزید تجسس ہونے لگا۔ میں اس شخص کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ باہر سے ایک شور کی آواز آنے لگی۔ اس وقت رات کے 10:30 بج چکے تھے اور وہ بابا جی فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر نکلے۔ میں بھی ان کے پیچھے جب گھر سے باہر نکلا تو لوگ ہانپتے کانپتے ہوئے بتا رہے تھے کہ قبر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ اسی شخص کی قبر ہے جسے آج ہم نے دفنایا تھا۔ اس بات نے ایک بار پھر سب کے دلوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ سب لوگ قبرستان کی حدود کے قریب گئے۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں اتنی قریب سے سنائی دے رہی تھیں کہ گویا وہ شخص قبر میں نہیں بلکہ میرے پاس کھڑا ہو اور چیخ رہا ہو، رو رہا ہو۔ قبر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں، یہاں بہت اندھیرا ہے، کیوں بند کر دیا مجھے، ادھر آؤ، کھولو اسے۔ ایسی کئی آوازوں نے سب کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، دل چاہا وہاں سے بھاگ کر فوراً گھر والوں کے پاس چلا جاؤں۔ کچھ لوگ گئے اور مولانا صاحب کو بلا کر لائے۔ سبھی کے چہروں سے خوف جھلک رہا تھا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس شخص پر عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص یوں چلا رہا ہے، یہ وہ نہیں بلکہ اس کی روح ہے جو رو رہی ہے۔ مولانا صاحب نے پھر سب کو کہا کہ ابھی اپنے اپنے گھر جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر اس کا ثواب مرحوم کی روح کو پہنچائیں، شاید اس کے عذاب میں کچھ کمی آ سکے۔ مولانا صاحب کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی گئی، جس کے بعد قبر سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ساری رات میری کروٹیں بدلتے ہوئے نکل گئی، مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ جیسے تیسے صبح ہوئی اور میں نے بابا جی سے اس مرحوم شخص کے گھر کا پتہ لیا۔ بابا جی سے اجازت لی اور گھر ڈھونڈنے نکل پڑا۔ 3-4 گلیوں میں گھومنے کے بعد مجھے ایک گھر دکھائی دیا جس کا دروازہ کھلا تھا اور کئی مرد عورت اس گھر سے تعزیت کر کے نکل رہے تھے۔ میں اس گھر میں داخل ہوا اور مردانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ جس کمرے میں مجھے بٹھایا گیا وہاں دیوار پر مرحوم کی کئی تصاویر لگی تھیں، جن میں ان کی جوانی سے لے کر اب تک کی تصاویر شامل تھیں۔ سفید داڑھی اور بال، وہ مجھے ان تصاویر سے لگ بھگ 70 سال سے اوپر کے لگے تھے۔ ان کا چہرہ کسی معصوم بچے کی مانند تھا۔ انہیں دیکھ کر دل میں ان کے لیے عزت پیدا ہوتی تھی، مگر نہ جانے پھر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ یہ تو اب بس خدا ہی جانتا تھا۔ مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو جانے لگے تو میں نے ایک شخص سے ان کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا، جس پر وہ بولے کہ مرحوم کی صرف ایک بیوہ اور 2 بچے ہی ہیں۔ مجھے ہر حال میں ایک دفعہ ان سے ملنا تھا۔ یہی سوچ کر میں کچھ دیر انتظار کرنے لگا۔ وہ عدت میں تھیں تو پھر مشکل بھی تھا کہ وہ مجھے روبرو ہو کر ملتی۔ میں نے ایک اماں جی کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ میں ان انکل کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ انکل کی عمر کے مطابق وہ بھی انہی کی عمر کی ہوں گی اور اس حساب سے میں ان کے بیٹے کی عمر کا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے خود کو ایک کالی چادر میں لپیٹے ہوئے کوئی لڑکی کھڑی تھی۔ میں نے سلام کرنے کے بعد پوچھا، آپ یہاں کیا کہنے آئی ہیں؟ جس پر وہ بولی کہ وہ میرے بلانے پر وہاں آئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتے چلتے میرے سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ 24-25 سال کے قریب عمر کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ بولی کہ کیا بات کرنی تھی آپ کو، بولیں، میں آ گئی ہوں۔ وہ بغیر پلکیں جھپکائے میری آنکھوں میں دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ میں پہلے تو ذرا جھجکا، پھر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ذہن میں کئی سوالات تھے مگر انہوں نے ایک طرف کرتے ہوئے فوراً مدعے پر آیا۔ پہلے تو ان سے ان کے شوہر کی وفات پر تعزیت کی، پھر تھوڑی بہت تمہید باندھنے کے بعد بولا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا تھا جو انہیں سزا وقت سے پہلے ہی ملنے لگی؟ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ اور سپاٹ تھا، گویا اسے اپنے شوہر کے مرنے کا دکھ ہی نہ ہو۔ ایک پل کو میں سوچنے لگا کہ بھئی اتنی خوبصورت لڑکی ہے، اس نے تو شکر کیا ہوگا اس سے جان چھٹی، مگر شاید میرے سبھی اندازے غلط تھے۔ وہ مجھے کچھ دیر دیکھتی رہی اور پھر جو بولی اسے سن کر میں کئی راتوں تک سو نہ سکا۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے میری جانب غور سے دیکھا اور بولی کہ تم نے اس شخص کو دیکھا، اس کی تصویریں اور اس کا ظاہری حسن، کیا تمہیں دیکھ کر لگا کہ یہ شخص اندر سے کتنا بڑا درندہ تھا؟ میں نے ایک نظر ان تصویروں کو دیکھا جہاں ایک خوش شکل ادھیڑ عمر کے بزرگ سفید داڑھی کو اپنے چہرے کی زینت بنائے مسکرا رہے تھے۔ میں نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ لڑکی دوبارہ میری جانب مڑی اور بولی، میری عمر اس وقت 16 سال تھی جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ ٹی بی کی مریضہ تھی۔ میرا باپ جواری تھا، زیادہ تر گھر سے باہر رہتا اور جوا کھیلتا تھا۔ جب بھی گھر آتا تو امی کو مارتا پیٹتا۔ امی کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئیں اور وہیں سے میری قسمت بھی پلٹا کھا گئی۔ میرا باپ میری ماں کے مرنے کے بعد مزید آزاد ہو چکا تھا۔ کئی راتیں گھر نہ آتا، میں اکیلی گھر میں روتی رہتی، امی کو آوازیں دیتی رہتی۔ ایک روز میں سو رہی تھی جب میرے باپ نے پہلی دفعہ مجھ پر حملہ کیا۔ باپ تو عزتوں کے محافظ ہوا کرتے ہیں نا،
مگر میرا باپ عزت کا لٹیرا نکلا تھا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے ہر بار میرا باپ پہلے سے زیادہ مارتا پیٹتا اور دھمکیاں دیتا۔ میں نے گاؤں کی ایک عورت کو سب کچھ بتایا تاکہ وہ مجھے میرے باپ کے چنگل سے آزاد کروا سکے، مگر میرے باپ کو خبر ہو گئی۔ وہ مجھے لے کر دوسرے گاؤں چلا آیا اور یہاں مجھے اپنی بیوی بتایا۔ میں پل پل مرتی رہی مگر کوئی مدد کو نہ آیا۔ پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہمیں 3 سال ہوئے تھے کہ اس شخص کو عجیب سی بیماری لگ گئی۔ یہ کھانستا ہی رہتا، جب کھانستا تو منہ سے پیپ گرتی، جب بات کرتا تو منہ سے اتنی بدبو آتی کہ پاس کھڑے رہنا محال ہوتا۔ یوں ہی ایک صبح یہ مرا ہوا بستر پر ملا۔ یہ دونوں بچے دیکھ رہے ہو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یہ دونوں میرے باپ کے ہی بچے ہیں جن کی ماں میں بنی ہوں۔ مجھے اس کے جانے پر کوئی غم نہیں ہوا، نہ اس کی موجودگی سے مجھے کوئی سہارا تھا۔ مجھے کئی شکوے ہیں اپنی قسمت سے، مگر مجھے جواب دینے والا کوئی نہیں۔ میں مجبور تھی، سب سہتی رہی، مگر آج وہ دنیا کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی اٹھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر سانس روکے وہیں بیٹھا رہا، میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں اپنی دردناک کہانی سنا کر جا چکی تھی، اور میں جو اس کی بات سن کر خود کو پل پل مرتا محسوس کر رہا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے رشتوں کا تقدس پامال ہوتے دیکھا کیسے ہوگا۔ میں اس انکشاف کے بعد منجمد سا ہو گیا، میرے وجود میں سکت ہی باقی نہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں کمرے سے نکلا اور میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اب جو بھی ہوا اس مجبور لاچار لڑکی کو اپنے ساتھ گاؤں لے کر جاؤں گا، اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ میں رکھوں گا۔ مگر وہ اس سے پہلے ہی اپنا تمام تر ضروری سامان لے کر گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کہاں، کدھر، کس کے پاس، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاید اس کے لیے اب یہاں رہ کر لوگوں سے نظریں ملانا مشکل ہو چکا تھا۔ اس شخص پر عذاب آیا دیکھ کر مجھے مزید نفرت ہو رہی تھی اس سے۔ ہر رات یوں ہی قبر سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب بھی کچھ لوگ اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو کچھ دیر وہاں سکون ہو جاتا ہے، مگر کچھ دیر بعد پھر وہی چیخو پکار شروع ہو جاتی ہے، اور بے شک یہ خدا کے عذاب کی ایک عبرتناک نشانی تھی۔ میں اگلے ہی دن واپس اپنے گاؤں میں آ گیا، جہاں مجھ سے پہلے ہی یہ خبر آ چکی تھی کہ ایک شخص کو 3 بار قبر میں اتارا گیا، مگر ہر بار اسے قبر نے قبول نہیں کیا۔